السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ عادل خان نے کہا اگر تم مرد کے بچے ہو تو خان کو جیل سے نکال کر مرد کی طرح لڑ کر دکھاؤ۔ مرد کا بچہ ہے تو برداشت کر۔ تم لوگ ایک محسن نقوی کے مار ہو۔ محسن نقوی آپ سب کے اوپر سوار ہے۔ آپ محسن نقوی سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ محسن نقوی ہی اصل حکمران ہے اس ملک کا۔ آپ لوگ اردلی حکمران ہے، آپ لوگ کٹ پتلی ہے، اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اس زبردست ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اسے مس نہ کرنا۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ برداشت کر، برداشت کر، مرد کے بچے برداشت کر، دل گردار رکھ، برداشت کر۔ خان سے ڈرتے ہو تو خان کی صفائی سے کیسے نہیں ڈریں گے؟ مرد کے بچے ہو تو جیل سے نکال کے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ عوام پوچھتے ایک نمائندے سے کہ آپ کو ہمارے لیے بجٹ میں کیا ملا ہے؟ کالج ملا، اسکول ملا، ہاسپٹل ملا یا سپورٹس کمپلیکس ملا؟ میں ان کو کہتا ہوں میں تو اپوزیشن میں ہوں، اپوزیشن میں بھی اس اپوزیشن میں ہوں کہ خان کا سپاہی ہوں۔ وہ خان کے سپاہی سے ڈرتے ہیں، خان سے ڈرتے ہیں تو خان کی سپاہی سے کیسے نہیں ڈریں گے؟ اگر آپ نہیں ڈرتے ہو، مرد کے بچے ہو تو جیل سے نکال کے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ برداشت کر، برداشت کر، مرد کے بچے برداشت کر، دل گردار رکھ، برداشت کر۔ اسپیکر صاحب نے بتایا ہے، تشریف رکھیں، دل گردار رکھ، تشریف رکھیں، برداشت کرو۔ مرد کے بچے ہو، باہر نکال کے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ برداشت کر، دل گردار رکھ۔ آپ نے بحث نہیں کی۔ اسپیکر صاحب انہیں میں بٹھائیں، ایجنڈ کر رہا ہوں، انہیں بٹھائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد سارے شور نہیں کریں، آرڈر ان دی ہاؤس، اس طرح ماحول خراب نہیں کریں۔ اگر آپ اس طرح شور کریں گے میں ایجنڈ کر دوں گا۔ نہ کریں بحث بجٹ پہ اگر آپ نے نہیں کرنی تو۔ اسپیکر صاحب اگر اس مرد مجاہد سے نہ ڈرتے، آپ بجٹ پہ آ جائیں پلیز۔ سر میں آ رہا ہوں، بجٹ پہ ہی تو بات ہو رہی ہے۔ یہ بجٹ ہمارا ہے، یہ بجٹ 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ بجٹ پاکستانیوں کا ہے، یہ بجٹ سندھیوں کا ہے، یہ بجٹ پشتونوں کا ہے، یہ بجٹ پنجابیوں کا ہے، یہ بجٹ کشمیریوں کا ہے، یہ بجٹ بلوچوں کا ہے۔ یہ بجٹ 25 کروڑ عوام کا، یہ بجٹ 17 سیٹوں والوں کا نہیں ہے۔ یہ برداشت کریں، دل گردہ رکھیں۔ بھائی جان میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں، معصومانہ سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگ کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ لوگ کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اس 25 کروڑ عوام کا دیمک کی طرح کار ہے وہ آپ لوگ۔ اس 25 کروڑ عوام کا ٹیکس دیمک کی طرح کار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ واقعی میں اکانومی کو سٹیبل کر رہے ہیں، پھر قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ واقعی میں ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، پھر آپ کی کمپنیز کیوں باہر چھوڑ رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں؟ آپ واقعی میں ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے سوئس بینک کو اور لنڈن کے جائیدادوں کو پاکستان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ برداشت کرو، برداشت کرو، سننا پڑتا ہے۔ آج کے پیچھے کل ہے، اور انشاءاللہ یہ آج میں نے 27ویں ترمیم میں بھی پیشن گوئی کی تھی، جب 28ویں ترمیم آئے گا ان کی چیخیں نکلیں گی۔ کیا نکلیں گی؟ چیخیں۔ اللہ کے فضل کرم سے یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ 25 کروڑ عوام کا ٹیکسز پہ آپ بادشاہت چلا رہے ہیں، بادشاہت والا نظام بنایا ہوا ہے۔ گلگت کے رزلٹ دے کے ریسنٹلی اس کا مینڈیٹ چوری کیا اور آپس میں چوری بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چوری کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والا میرا ہے۔ برداشت کرے، برداشت کرے، برداشت کرے۔
پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم جیت چکے ہیں, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہم جیت چکے ہیں. سنیں تو برداشت کریں. اچھا کہتے تھے کہ ہم بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے, بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے. ایک محسن نقوی آپ لوگ کا مار رہا ہے بھائی. 15 دن تو ناراض ہو جاؤ, 15 منٹ ناراض رہے یار. ایک محسن نقوی کا مار ہے یار. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 25 کروڑ کے عوام کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس 25 کروڑ عوام کا کب تک ٹیکسز کھاؤ گے؟ بھائی جان برداشت کر. آپ لوگ کے دن بھی آنے ہیں انشاءاللہ. اس سے بدتر دن آئیں گے, برداشت کر. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں عمران خان کا گورنمنٹ ہے, وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ نہ کرے. چلو ٹھیک ہے, بلوچستان میں کس کا گورنمنٹ ہے؟ بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے؟ بلوچستان میں حالات کیوں خراب ہے؟ بلوچستان کے حالات آپ لوگ کے کنٹرول سے کیوں باہر ہے؟ کشمیر میں کس کا گورنمنٹ ہے؟ کشمیر کا حالات کس نے خراب کیے؟ برداشت کرو, دل گردہ رکھو. برداشت تو وہ لوگ کرتے ہیں جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں, لیکن یہ لوگ کیا برداشت کریں گے؟ ان کو جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کو شرم آتے ہوں گے, تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. برداشت وہ لوگ کر سکتے ہیں جو عوام کے رائے سے آتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کرے, اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے. یہ آپ کو آزادی حاصل ہے, اس آزادی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. تو ویڈیو آخر تک دیکھیے, رائے کومنٹ کرے, ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے, ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے. شکریہ. پنجاب میں سر آپ انہیں چپ کرائیں, سپیچ کرنے دیں ہمیں. نو کراس ٹاک, اس طرح نہ کریں پلیز. برداشت کریں, شور نہ کریں, بولنے دیں. سر جب باری ملے گی آپ اس میں جواب دیجیے گا. یس, جواب دیجیے. سر پنجاب میں کس کا گورنمنٹ ہے؟ پنجاب کے جو کرپشن پیک پہ جا رہے ہیں, پنجاب میں جو امن امان کا حالات جو دن پہ دن خراب ہو رہے ہیں, وہ کس کا گورنمنٹ ہے؟ سندھ میں جو چوریاں ہو رہے ہیں وہاں کس کا گورنمنٹ ہے؟ سندھ میں جو چوریاں ہو رہے ہیں وہاں کون گورنمنٹ کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی عمران خان ہے, پنجاب میں بھی عمران خان ہے, کشمیر میں بھی عمران خان ہے, بلوچستان میں بھی عمران خان ہے, فیڈرل میں بھی عمران خان ہے. کہاں عمران خان ہے؟ یہ میرے خیال میں رات کو نیند بھی نہیں کر سکتے. ان کو خواب میں بھی عمران خان آتا ہے. آپ اگر واقعی میں اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں, واقعی میں اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, واقعی میں, تو آئیں, بیٹھے, استعفیٰ دیں, مانیں کہ عمران خان نے پورے پاکستان کے الیکشن میں کلین سویپ کیا تھا 8 فروری کو. 8 فروری کو عمران خان صاحب نے ان کچرے کا, ان کرپشن کا پورا صفایا کروا دیا تھا. مگر ان کو اتنا خوف ہے اس مرد مجاہد کا, وہ جیل میں بیٹھ کے ادھر ان کو للکار رہا ہے, وہ جیل میں بیٹھ کے ادھر ان کا نیند آرام کیا ہوا ہے. ظالم, آپ 25 کروڑ عوام کا سوچے. ظالموں, کیوں ظلم کر رہے ہو؟ آپ کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. برداشت کرو. عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہے 8 مہینوں سے. اس کا علاج کے لیے انہیں شفا ہاسپٹل بھی شفٹ نہیں کر رہے. آپ اندازہ لگائیں, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے اسلام آباد شفا ہاسپٹل, ہم کہتے ہیں, ان کی فیملی کہتے ہیں کہ اسلام آباد شفا ہاسپٹل میں اسے شفٹ کرے, اس کا علاج کروائے.
आप लोग तो बेचारे इधर इलाज के लिए आप लोग का कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। आप हुकूमत पे हुकूमत कर करके आज तक आप लोग का तबीयत का हॉस्पिटल पाकिस्तान में बना ही नहीं है। आप लोग को तो लंदन, अमेरिका, कनाडा वहां पे जाना पड़ता है। ये हमारा लीडर को शिफा हॉस्पिटल तक नहीं शिफ्ट कर सकते। आप अंदाजा लगाएं इस जुल्म का निजाम कब तक चलेगा, ये कुफर का निजाम कब तक चलेगा। और ये हमेशा नहीं रहेगा अल्लाह के फजल करम से, ये हमेशा नहीं रहेगा। इमरान खान के फैमिली को मुलाकात नहीं करवाते, इमरान खान के बहनों का मुलाकात नहीं करवाते, ना करवाएं। आप चाहते हैं कि वो टूट जाएगा ना बाबा, ये आप लोग का ख्वाब है, ये आप लोग का ख्वाब है, ये कभी पूरा नहीं होगा। इमरान खान कभी टूटेगा नहीं। और ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना, आप सोचोगे कि इमरान खान के सिपाहियों को तोड़ोगे, वो भी आपका अरमान पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप सोचोगे कि इमरान खान के वर्कर्स को तोड़ेंगे, वो भी नहीं होगा। आप जितना भी कोशिश करें, ये आपका ये जुल्म है, ये नहीं चल सकेगा। जनाब स्पीकर, 10 मिनट हो गए। जनाब स्पीकर, मजदूर का 25,000 तनख्वाह है। मजदूर 25,000 तनख्वाह में कितना बिजली का बिल देगा, कितना गैस का बिल देगा, और घर किस चीज से चलाएगा। इन जालिमों को तो फर्क ही नहीं है। अवाम के टैक्सेस पे मजे ले रहे हैं, अवाम के टैक्सेस पे दिन ब दिन बादशाहत बना रहे हैं अपना। मगर इधर तो बच जाओगे, अल्लाह की अदालत में कभी भी नहीं बच पाओगे। ये याद रखना, अल्लाह की अदालत में नहीं बचोगे। वाइंड अप करें, वाइंड अप। जनाब स्पीकर, अल्लाह मुझे माफ करे, बड़ी बात से मेरी तौबा है। मैं जब इनको देखता हूं मुझे अफसोस होता है, इन पे, इनको देख के मुझे अफसोस होता है। ये कैसे कैसे नमूनों की इधर उठा के बिठा दिए, ये कैसे कैसे लोगों को उधर बिठा के रख दिए। असल वजह क्या है, असल नुमाइंदे ये है नहीं। आप वाइंड अप नहीं कर रहे, फिर टाइम नहीं मांग सर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। असल नुमाइंदे ये है नहीं, ये 17 सीटों वाले लोग हैं। 17 सीटों वाले लोग में जब रातों रात रिजल्ट देना पड़ता है, वो कोई भी आ जाए, बोलते आ जाए, खैर है, जिस तरह नमूना है आ जाए, आने दो। यहाँ पे सारे नमूने बैठे हुए हैं जिसको अवाम का फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे बलूचिस्तान में मैं चैलेंज से इनको कहता हूं, चले मैं पूरे असेंबली को दावत देता हूं बलूचिस्तान में, अगर वाकई में मर्द के बच्चे बाय रोड आके मेरे घर तक आ जाए। शुक्रिया जी ना, शुक्रिया। 11 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए। प्लीज आपके अभी 2 मेंबर रहते हैं इस तरह। तो आप सब ने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। इसमें इमरान ख़ान को डिफेंड कर रहा था, इमरान ख़ान के बारे में बात हो रही थी, किसी और चीज़ पर बात नहीं हुई है। तो इमरान ख़ान पर बात करना सही है, उनका हक़ है, करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर आपको अवाम के बारे में भी बात करनी चाहिए। ये जो मैंडेट्स लोगों से चोरी हुआ है, इस पर तो आपने बात की, लेकिन जो आज़ादी अब छीन रही है, पहले पी का एक्ट और अब और ऐसे कानून बना रहे हैं जिसमें ज़मीन भी, लैंड भी आपका है, लेकिन इसका इख्तियार भी किसी और के पास होंगे। तो ऐसे कानून बनाकर ये लोग मल्क आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर भी बात करनी चाहिए। इमरान ख़ान को जेल से रिहा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो आपको सिर्फ इमरान ख़ान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस पर किसी भाई को नाराज़ नहीं होना चाहिए। इमरान ख़ान इसीलिए जेल में है कि अवाम को अवाम का हक़ मिल जाए। अगर हम अवाम को हक़ नहीं देते और यही नाराबाजियाँ करते हैं, दोनों तरफ मैच को तपतपाते हैं, तो इससे अवाम का जो हुकूक है, अवाम को जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आकर अपने अपने हलक़े के लिए कुछ तो करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स बैन किए हैं, उनके पास जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर बात करो। खैबर पख्तूनख्वा को कुछ तो दो। पंजाब किस तरह आप पर आटा बंद कर रहे हैं,
چاول بند کر رہے ہیں، دال بند کر رہے ہیں، تو آپ بھی ہمت کرو، میدان میں اترو، پنجابیوں پر بجلی بند نہ کرا، لیکن بات تو کر کے یہ ہمارا حق ہے، جس طرح پنجاب کا حق ہے آٹا، چاول اور دال وغیرہ، تو اسی طرح یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کے حق تسلیم کرتے ہیں، ہمارا حق بھی آپ لوگ تسلیم کریں، ہمارا جو حق ہے، عوام کا جو حق ہے وہ عوام کو دے۔ اس گرمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بجلی نہیں ہوتی، یہاں پر 2-3 گھنٹے لائٹ آتی ہے بس، پھر لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، 19 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بجلی ہمارا ہے، پانی ہمارا ہے، پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا، تو یہ سسٹم جو ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ عمران خان کو بالکل رہا کرو، عمران خان کو رہا ہونے چاہیے، عمران خان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن اس طرح بھی نہیں جس طرح علی امین کر رہے ہیں، جس طرح سہیل آفریدی کر رہے ہیں، اس سے عمران خان کبھی رہا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی آزادی کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، اس طرح لوگوں کو مشکل میں ڈال کر خود بھاگ جاتے ہیں، تو اس سے عمران خان کے لیے مشکل آسان نہیں ہوگا اور مشکل ہوگا۔ تو برائے مہربانی کچھ ایسا پلان بنائے جس سے ملک کے اداروں کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھانا نہ پڑے، اور پاکستان کے سوورنٹی، پاکستان کے جو فورن پالیسی ہے اس پر بھی کوئی اثر نہ پڑے، اور عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئے۔ عمران خان کے لیے قربانی دینی ہے تو سیاسی طور پر دے دے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں گلہ یہ ہے کہ باہر جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کے نام پر جو نعرے بازی لگاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، وہ سب مخلص نہیں ہیں، ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں وہ مخلص ہے، لیکن اسے بیک ورڈ کیا ہے، وہ آگے نہیں آ سکتا، وہ بات نہیں کر سکتے، تو جو لوگ بات کرتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں بات، وہ اپنے اپنے شہرت کے لیے بات کرتے ہیں، وہ میڈیا پر آ کر وہ ٹاک شو میں بیٹھ کر اپنے شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے انا کے لیے کام کر رہے ہیں، عمران خان کا نام لے کر اپنے لیے فیم پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو سچے لوگ چاہیے، آپ کو وہ لوگ چاہیے جو مخلص ہو عمران خان کے ساتھ، پھر جا کر عمران خان جیل سے رہا ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے بہنوں جیسا کوئی عمران خان سے مخلص نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ان کو بدنام کرنے کی سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہنوں جیسا مخلص کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، تو اس کا ساتھ دے دو، اس کا ساتھ دو، پھر جا کر آپ حقیقی آزادی پائیں گے، عمران خان کو آزاد کر پائیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔